جزاک اللہ احسن الجزا. هذا المقصود. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. وقال اللہ تبارک وتعالی والذین اوتوا العلم درجات. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. اسی طرح حضرات محترم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ حضرت امامہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت امامہ تقریباً آخری صحابی ہیں. اللہ اکبر. حضرت امامہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ بھی ہیں. بہرکیف حضرات محترم، آج صرف ان علماء کرام کے بارے میں عرض کروں گا 2-4 منٹ کے لیے، زیادہ وقت نہیں لوں گا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کا کلام ہے، برحق ہے. اور اسی طرح والذین اوتوا العلم درجات، خدا بند ذوالجلال نے جن کو علم عطا فرمایا ہے ان کے بڑے اونچے درجات ہیں. اللہ اکبر. پرانے زمانے میں جب پڑھاتے تھے بچوں کو کہتے تھے یہ یاد کرو تفقہ فإن الفقہ افضل قائدی إلى البر والتقوى وأعدل قاصدی کن كل يوم مستفيدا زيادة واسبح في بحور الفوائد فإن فقيها واحدا متورعا. اس کے اوپر عرض کروں گا فإن فقيها واحدا متورعا اشد على الشيطان من ألف عابد. حضرات محترم، ایک عالم دین متورع ہو، نیکوکار ہو اور اللہ کے دین کو پھیلانے والا ہو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کرنے والا ہو، اس کے مقابلے میں انہی میں اگر کوئی بزرگ ہیں، نیکوکار ہیں، تسبیح تحلیل ادا کرنے والے ہیں، 1000 ہوں اور ایک طرف وہ ایک عالم ہو، اشد علی الشیطان من الف عابدی، وہ 1000 عابد کے اوپر غالب آئے گا. حضرات محترم، مولانا نے حضرت شیخ کا ذکر فرمایا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے حضرات محترم مجھے کم وقت ملا. 69 میں فارغ ہوا جامعہ اشرفیہ سے. 82 میں جا کر حضرت شیخ القرآن خداوند ذوالجلال کے ہاں پہنچ گئے. حضرت کے ساتھ حج بیت اللہ میں بھی کٹھے. اور ایک بات یاد آ گئی، جرأت ہو تو ایسی ہو حضرات محترم. مولانا محمد مکی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بڑا اللہ خان ڈکٹیٹر اور بڑا متکبر شراب پی رہا تھا. حضرت ہزاروی رحمہ اللہ تعالی اتفاقاً گزرے. بھائی کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میں شیرنی کا دودھ پی رہا ہوں، شیرنی کا. حضرت نے فرمایا بھائی سوچ ذرا، تو سورنی کا پیشاب پی رہا ہے. اللہ، اتنی جرأت؟ تو سورنی کا پیشاب پی رہا. اسی طرح حضرت شیخ اللہ کروڑ رحمتیں برسائے ان کی روح کے اوپر. حضرات محترم،
وہ فرمایا کرتے تھے حضرات، او موتی او ہیرے، دارالعلوم دیوبند کے علماء ہیرے تھے، موتی تھے اللہ۔ تو خداوند ذوالجلال نے وہ مقام عطا فرمایا تھا ان حضرات کو کہ خداوند ذوالجلال نے واقعتاً ان کو ہیرا بھی بنایا تھا، موتی بھی بنایا تھا۔ حضرات محترم، ایک اور عرض کر دوں، حضرت کی ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ بارہا تشریف لے آئے جامع مسجد کبریٰ میں، حتیٰ کہ مولانا محمد رسول خان صاحب نے صدارت کی اور حضرت کا بیان ہوا، اور وہ فرمانے لگے کہ خداوند ذوالجلال گالیاں نہیں دیتا۔ آپ فرمانے لگے بھائی کون کہتا ہے قرآن گالیاں نہیں دیتا؟ چنانچہ پڑھ کر سنایا، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے اللہ کے پاک پیغمبر جھوٹوں کی اطاعت قطعاً نہ کرنا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے اللہ کے پاک پیغمبر اطاعت اور تابعداری ان کی بات نہ ماننا جو جھوٹے ہو۔ اللہ حلاف، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے، ببانگ دہل آوازیں کسنے والے، ان کی بات کو نہ ماننا۔ کل حلاف مہین، ذلیل خوار لوگوں کی بات نہ ماننا۔ مشاء بنمیم، یہ حضرت پڑھا کرتے تھے، فرمایا کہ جو چغل خوری کے لیے جگہ جگہ پھرتے رہتے ہیں ان کی بات کو نہ ماننا۔ اللہ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم، جو خیر سے روکنے والے ہیں اور برائی کی طرف بلانے والے ہیں ان کی قطعاً بات نہ ماننا۔ اور اسی طرح فرمایا معتدن، تجاوز کرنے والے، عصیم گنہگار، بعد ذالک زنیم، یہ ذرا ذہن میں رکھنا، جو زانی ہو، قرآن کہہ رہا، سورۃ طور ہے، فرمایا کہ عتل بعد ذالک زنیم، وہ جڈ بھی ہے اور زانی بھی ہے۔ ایسے بدبخت لوگوں کی اطاعت اور تابعداری کسی صورت میں نہیں ماننی۔ تو لہذا حضرات محترم انبیاء علیہ السلام کی اطاعت تابعداری کی ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے، حضرت قبلہ شاہ صاحب نے، بلکہ اتنا عرض کر دوں میری اور کچھ ساتھیوں کی اللہ 19ویں صدی میں کافی وقت گزرا ہے، سب کے ساتھ گزرا ہے، اور مولانا حضرت شاہ صاحب کے ساتھ بھی، مولانا اللہ اکبر حضرت شیخ کے ساتھ بھی، اور ان کے بڑوں سے، ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہر لحاظ سے ان کے تعاون کیا ہے۔ بلکہ دارالعلوم دیوبند میں بھی ہم اکٹھے گئے تھے، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی میرے اس کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر سعی کرائی میں نے، اس لیے خداوند ذوالجلال نے مجھے یوں سمجھو شرف بخشا ہے کہ ان بزرگوں کی میں نے خدمت کی ہے۔ بلکہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، جس بڑے عالم کا نام لو اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کا خادم رہا، اور اس اشاعت و توحید و سنہ کے لیے جان، مال، عزت و توقیر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اشاعت و توحید و سنہ صحیح معنی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ادا کر رہے ہیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت ماشاءاللہ، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام یادگار